جی السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل، اور آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے آداب گفتگو۔ اور آداب گفتگو میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان طاہر صاحب، جو کہ آداب گفتگو کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شکریہ اسد صاحب، آپ نے موقع دیا آج کی بات میں پھر گفتگو کرنے کا۔ آج کی بات میں جو موضوع آپ نے آج زیر بحث لانے کا فیصلہ کیا، ارادہ کیا ہے، وہ ہے آداب گفتگو۔ آداب گفتگو کے حوالے سے انتہائی مختصر اور مدلل بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ادب در حقیقت کسی بھی شخصیت کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کی پرورش کی عکاسی کرتا ہے۔ ادب، بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادب صرف لفاظت میں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی، ہم میں گفتگو بھی رہے ہیں، جب آپ ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں یا اس ٹاپک پہ بحث کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ دیکھنے کو یا یہ تاثر ملتا ہے کہ ادب صرف گفتگو میں ہے۔ حالانکہ ادب انسانی شخصیت کے ہر پہلو میں موجود ہوتا ہے، اس کے ہر عمل میں موجود ہوتا ہے۔ گفتگو میں تو ظاہراً موجود ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن گفتگو کے پیچھے آپ کی سوچ میں بھی ادب کی جو ایک بلڈنگ ہے، ادب کی جو ایک عمارت ہے، اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کی تفکر میں، جب آپ کی سوچ میں، آپ کے تدبر میں ادب ایک مضبوط عمارت کی صورت کھڑا ہے تو پھر وہ آپ کے عمل میں بھی اور آپ کی گفتگو میں بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ آداب گفتگو در حقیقت احترام گفتگو کی رونمائی ہے۔ احترام مختلف سیغہ ہے۔ ایک اس طرح کا سیغہ ہے احترام کا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ احترام کو ہم مختلف پہلوؤں میں دیکھتے ہیں۔ کسی کے سامنے کسی بات کو اظہار کرنا، کسی کی بات کو ایک آداب، ایک خاص تقاضے کے مطابق سن لینا بھی ادب ہے، یہ احترام ہے۔ اب احترام اور ادب جب یہ یکجا ہوتے ہیں انسان کسی بھی شخصیت کے اندر تو وہ یہ اس شخصیت کو مکمل کرتے ہیں۔ گفتگو کے سیغوں میں ہم ہمیشہ یہ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے کہ دیکھیں، میں اس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ زبان کوئی بھی اپنائی جائے، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے وہ انگلش ہو، چاہے وہ فارسی ہو، چاہے عربی ہو، کوئی بھی زبان اپنائی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اردو زبان میں ہی ادب موجود ہے، حالانکہ در حقیقت ایسی بات نہیں ہے۔ انگریزی زبان میں بھی بہت خوبصورت اور انتہائی شاندار طریقے سے ادب موجود ہے۔ اگر آپ شیکسپیئر صاحب کو دیکھیں گے، ملٹن صاحب کو دیکھیں گے، ٹی ایس ایلیٹ کو جا کے پڑھیں گے تو آپ کو ادبی زاویوں کا پتہ چلنا شروع ہوگا اور بڑے ڈیفرنٹ آپ کو آئیڈیالوجیز دیکھنے کو ملیں گی اور ادب کے بڑے مختلف زاویے دیکھنے کو ملیں گے۔ تو لہٰذا زبان کوئی بھی استعمال کریں، زبان اس میں در حقیقت اظہار کا ذریعہ ہے صرف اس کا جو آپ کے اندر موجود ہے انسان، جو آپ کے اندر موجود ہے انسان، اس کی تدبر، اس کی فکر، اس کی سوچ کا اظہار کا ذریعہ زبان ہے۔ اور بڑا خوبصورت یہاں پر فرمان موجود ہے کہ میں اپنے محترم ناظرین کو تحفتاً آج پیش کرتا جاؤں آداب گفتگو کے موضوع میں۔ فرمایا، مرد کا حسن اس کی گفتگو میں ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ حسن کو ظاہری چیزوں میں دیکھتے ہیں، کوئی کسی کی شکل میں دیکھنا پسند کرتا ہے، کوئی کسی کی جسمانی بناوٹ میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ در حقیقت مرد کا حسن اس کی گفتگو میں ہوتا ہے۔ انتہائی خوبصورت فرمان، اور میرے خیال میں آج کی گفتگو اور آج کے موضوع کے اوپر یہ مدلل فرمان، اس کے بعد مزید کوئی اس بات کی وضاحت کرنا بچتی ہی نہیں ہے، باقی ہی نہیں رہتی کہ گفتگو احترام کے سیغوں کو برابر قائم رکھتے ہوئے اس کو بجا لانا کتنا اہم ہے کسی بھی شخص کی ذات کے مکمل ہونے کے لیے، کسی بھی شخص کی ذات کی مکمل عکاسی کرنے کے لیے۔ لہٰذا دیکھیے، سوچئے، سمجھیے کہ آپ کہاں پر کمی ہوتی ہے گفتگو میں، گفتگو کے آداب میں، گفتگو کے سیغوں میں، ان کو برابر قائم کیجیے اپنی ذات کے اندر۔ جب بھی بلائیں، چھوٹوں کو بلائیں، محبتوں سے بلائیں، بڑوں کو بلائیں، احترام سے بلائیں، اور احترام کا سیغہ بڑوں اور چھوٹوں میں برابر ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے زیادہ احترام ہے اور چھوٹے کو ذرا آپ تھوڑا سا کیجول ہو کے بھی بلاتے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، احترام کسی کے برابر ہوتے ہیں۔ گفتگو میں، عمل میں احترام اور ادب کے سیغوں کو برابر قائم کرنے کے لیے اپنی ذات پہ غور کیجئے، زبان کی نفاست کو
اپنائیے، زبان کی نفاست اور نرمی کو اپنی ذات پر اپنے خون میں شامل کیجئے. جب آپ اس عمل سے گزریں گے تب ادب، احترام اور ان سب سیکھوں کو آپ کو کوئی بھی ان میں زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ نمایاں ہو جائیں گے آپ کی عمل سے بھی اور آپ کی گفتگو سے بھی. اور خوبصورت آداب کے سیکھے، احترام کے سیکھے اپنانے چاہیے. چاہے ہمارا معاشرہ ان کو چاہے ہمارا معاشرہ ان کو قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اپنی ذات کی مکمل کرنے، اپنی ذات کی تسکین کے لیے، اپنی سوچ کی تسکین کے لیے اور اپنی ذاتی تسکین کے لیے ان سیکھوں کو مکمل کیجیے. اور ایک میرا سوال ہے کہ جیسے کہ ایک سینگ ہے کہ با ادب با مراد، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. با ادب با مراد کا جو ایک کوٹ موجود ہے، کہاوت موجود ہے، در حقیقت با ادب با مراد کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ جس شخصیت کے ساتھ جس پیراہے میں جڑے ہوئے ہیں اس کو اس شخصیت، اس پیراہے میں اس شخصیت کے حوالے سے آپ کتنا احترام دیں. دیکھیں، والدین ہیں، ماں اور باپ ہیں، استاد محترم ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے آفس میں جہاں آپ کام کر رہے ہیں یا آپ کسی بھی جگہ کام کر رہے ہیں، آپ کے کچھ سینئر کولیگز ہوں گے، آپ کے کچھ ٹیچرز ہوں گے، کسی بھی زاویے میں ادب اس شخصیت کے قد کو دیکھتے ہوئے برابر عمل بجا لانے کا نام ہے. مطلب اس شخصیت کے علمی، اس شخصیت کے شخصی یا کسی بھی یا اس شخصیت کے رشتے کو کسی بھی اس زاویے کو دیکھتے ہوئے جس ادب کا وہ متحمل ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے، وہ ادب اس کو برابر پہنچا دینے کا نام ہی با ادب ہے. اور جب آپ با ادب ٹھہرتے ہیں، تب آپ با ادب کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، تبھی آپ اس شخص کی طرف سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے اور مرادیں آپ کی پوری ہوتی ہیں. در حقیقت دعا کی ہی دوسرے کے لیے جاتی ہے. تو جب ادب کے سیگے بجا لاتے ہیں ہم اگلے شخص کے قد کو دیکھتے ہوئے جس بھی نسبت میں وہ ہم سے جڑا ہوا ہے، تو ہمیشہ اس کی طرف سے دعا کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہ ہمیں ہمیشہ ہمارے لیے بلیسنگز کا باعث بنتا ہے. اور ہمارے اسلام میں، دین میں کوئی ادب سے ریلیٹڈ کوئی پیغام جو ہم اپنائیں اور اس میں ہم فائدہ اٹھا سکیں یا اپنی زندگی بہتر بنا سکیں؟ اسلام میں انتہائی محتاط رہتے ہوئے اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بعض اوقات اس طرح کے پہلو ہوتے ہیں جس پر لوگ تھوڑا افینڈڈ فیل کرتے ہیں. میرا صرف ایک ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا ہے، دین اسلام محبت کا نام ہے. کوئی بھی دین ہے، میں چلیں اس کو مزید وضاحت کرتا ہوں، کوئی بھی دین اٹھا لیں آپ، دین اسلام ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، آپ کوئی بھی دین اٹھائیے بھائی، آپ کوئی بھی دین اٹھائیے، ہندو مت ہے، آپ کوئی بھی دین اٹھائیں گے، اس کی سینس محبت ہے. اور محبت کے لیے واجب ہے احترام، ادب اور احترام. جب تک آپ ادب اور احترام کی منزلت پر نہیں آئیں گے، آپ محبت کی منزل پر قائم ہو ہی نہیں سکتے. تو در حقیقت ہر دین، ہر فقہ، ہر رنگ، ہر نسل کی بنیادی کائنات میں محبت ہے. اور محبت پھوٹتی بالکل، اور محبت پھوٹتی ہی ادب اور احترام سے. میرے خیال میں آج تک کے پروگرام کے لیے ہماری بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور آج کے اس موضوع کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اختتام کرتے ہیں اس موضوع پر گفتگو کا. اور دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، بہتری ہو ہم سب کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.